کشمیر کیمپین گلوبل کے زیر اہتمام کشمیری رہنما اشرف صحرائی کی پہلی برسی کی تقریب کا انعقاد لوٹن میں کشمیر کیمپین گلوبل کے زیر اہتمام کیا گیا، جس میں خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی لیڈر لوٹن بار آف کونسل راجہ محمد اسلم خان نے تجویز دی ہے کہ برطانیہ میں کشمیری کمیونٹی اپنی نئی نسل کو کشمیر پر سرگرمیوں میں زیادہ سے زیادہ شامل کرے۔ کشمیر حریت کانفرنس کے عبدالحمید لون نے بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کی حالت زار کا نقشہ کھینچا اور وہاں پر بھارت کے ظلم اور جبر کو واضح کیا۔ کشمیری رہنما ظفر قریشی نے کہا، برطانیہ کے کونسلرز اور ممبران پارلیمنٹ کشمیر کے مسئلے کو اٹھاتے رہتے ہیں، لیکن کمیونٹی کو کشمیر پر حکمت عملی بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ روز وہاں گرفتاریاں ہوتی ہیں، ماورائے عدالت قتل ہوتے ہیں، ہمارے بچے ان کو شہید کیا جاتا ہے جعلی مقابلوں میں، اور اس کے بعد ان کو اٹھایا جاتا ہے دور دراز علاقوں میں، انہیں نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت نہیں جاتی، جامعہ مسجد پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ سید علی شاہ گیلانی پچھلے 12 سال سے مسلسل جیل میں نظر بند تھے، یہ گھر میں نظر بند تھے۔ جب اس دنیا سے وہ چلے گئے انہیں طبی سہولیات تک نہیں دی گئی، انہیں نماز جمعہ ہر گھر ماتم کرا ہے۔ بچے ڈرتے ہیں اپنا سیکورٹی فورسز کے سامنے سے گزرتے ہوئے، یہ خوف کا عالم ہے وہاں پر، اور خواتین سب سے زیادہ شکار ہے، نہیں نکلتی وہ گھروں سے، وہاں ماس ریپس کا بڑا ایک سلسلہ ہے۔ تو مجھے پتا ہے کہ کون ہماری بات کیوں نہیں سنتا ہے دنیا ہماری بات؟ کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ہمیں آزادی سے جینے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے؟ ہمیں بھیڑ بکریاں سمجھا گیا، ہمیں بھیڑ بکریوں کی طرف ہانکا جاتا ہے۔ 15 لاکھ فوج ہے وہاں، 15 لاکھ فوج کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سب سے بڑا ملٹرائزڈ زون ہے اس وقت کشمیر، سب سے بڑا جیل خانہ ہے جہاں کھلی جیل میں کشمیری جو ہے قید بند کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں۔ تو وہیں میرے بھائیوں، میری بہن بھی یہاں ہے، آپ تھوڑا سا ہی ٹائم دیں اور اللہ تعالیٰ اس کا بڑا آپ کو اجر دے گا، جزا دے گا۔ تو ان چیزوں کی بالکل پروفیسر صاحب ضرورت ہے۔ تو وہیں میرے بھائی اسرار صاحب نے بات کی کہ جب تک ہم اس کھول سے نکلیں، انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی کہ ہمیں الگ منتشر ہو کر کسی قوم کو آزادی نہیں ملی جب تک نہ ہم اتحاد اتفاق پیدا کریں، جب تک نہ ہم اجتماعیت کا مظاہرہ کریں، جب تک نہ ہم سمجھیں کہ یہ ہمارا مشترکہ کاز ہے۔ وہی قومیں کامیاب ہوئی ہیں، انہی لوگوں کی جدوجہد کامیاب رہی ہیں جو اتحاد اتفاق سے آگے بڑھے ہیں۔ دو چیزیں ہم نے قائم کرنی ہے، ایک پبلک اپینین کو، یو گوئنگ تھرو 5th جنریشن وارفیئر وہ کہتے ہیں، وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہے کہ آپ نے اپینین کو چینج کرنا ہے، آپ نے ایک ویری انفلوئنشل کمیونٹی بننا ہے۔ سو ان ایچ رول اینڈ کیپیسٹی فرام اے لے مین ٹو اے پروفیشنل ٹو اے پولیٹیشین، ہم نے اپنی کیپیسٹی کے اندر کیسے امپیکٹ کرنا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جہاں سے ہم نے کام کو چھوڑا تھا وہی سے ہم اس کام کو آگے لے کے جائیں گے۔ اور کدھر گئے میں ظفر قریشی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ تحریک کو منظم کرنے کے لیے نئے سرے سے منظم کرنے کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔ اور مجھے یہ فخر ہے کہ ہماری جتنی بھی ٹیم ہے لوٹن کی، انڈیویجول سے میری سب سے بات ہوئی، سب نے کہا جی، اور میں خاص طور پر اسلم ڈپٹی لیڈر کونسل اسلم خان کا شکریہ ادا کروں گا، جی آپ ہمیں یوٹیلائز کریں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ممبران پارلیمنٹ سے بھی رابطے ہو سکتے ہیں، سب باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ہم نے اپنے کو یوٹیلائز کرنا ہے، تحریک کو آگے لے کے جانا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آج حاجی قربان صاحب آپ کی موجودگی میں اس بات کا یہ فیصلہ کر لیا جائے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر یہ بات نہیں کرنی ہے تو پھر آپ تتر بتر ہو جائیں، گھر چلے جائیں، ہم بھی گھر چلے جاتے ہیں، بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو وہاں مروا رہے ہیں۔ وہ اس بات جب وہاں ظلم جبر ہو رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہاں پہ جو ہم سے بن پائے، کشمیری جو ہے نا وہ اپنا حق مانگتے ہیں۔ اور ہم نے جو پچھلے 2-3 سال میں جو حالات واقعات ہوئے، پھر اس کے بعد جو بھارت نے جو قدم اٹھایا، اس کے بعد ہماری طرف سے پاکستان کی طرف سے جو اس کا رد عمل ہوا یا نہیں ہوا، تو اس کے بعد ہم نے لوگ بہت زیادہ سچی بات ہے مایوس ہیں کہ کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ کیا ہوا جی، اب تو کشمیر کی بات کیا کرتے ہیں، ختم ہو گیا مسئلہ۔ ہماری تحریک سمجھے کہ وہ کل مجھے کچھ دوست میرے ساتھ بات کر رہے تھے کہ سلو میں جو ہے نا کشمیر کی تحریک جو ہے نا سلو ہو گئی ہے۔ میں نے کہا اسحاق کے فوت ہونے سے پورے یو کے میں سلو ہو، اور ہمارا سب کچھ قربان اگر ہمارے پاس میں ہو، چاہے ہم یو کے میں ہوں، چاہے یورپ میں، چاہے پوری دنیا میں، چاہے آزاد کشمیر پاکستان، اور ایون ہمارے کشمیری جو ہندوستان میں بھی ہیں، اگر ان کے پاس میں ہو تو وہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ کشمیری جو ہمارے سفر کر رہے ہیں پچھلے 75 سال سے، اور اسپیشلی فرام لاسٹ 2 ایئرس، ان کے لیے کچھ کر سکیں۔
दफा 370 35A एब्रोगेट करके खत्म करके कश्मीर को 2 हिस्सों में तकसीम करके पूरा कब्जा जमाया, और पाकिस्तान की हुकूमत यह कह रही है कि हमें, अब देखिए, हमें हर रोज यहां पर, शायद इमरान साहब ही ने कहा था, हमें हर रोज जलसा निकालेंगे। इस जुमा को भी आप कश्मीर वो जो रोड है उस पर आइए, हमने इसका नाम श्रीनगर रोड रखा है। ओके, सामने फिर देखा, अच्छा जी अब आंखें 2 मिनट बंद कीजिए, आंखें भी बंद की, जबकि कश्मीरी कौम सोचती थी, मैं बिला तरदीद को, यानी खौफ तरदीद कहता हूं, कश्मीर के लोग सोचते थे भारत तो गासिब बन गया, उनने दोबारा हम पर कब्जा किया, अब हमारे वकील ही नहीं, वो फरीक हैं, पाकिस्तान फरीक है हमारे इस मसले का, उन पर बहुत ज्यादा ये है, यार शायद वो आए और हमें कुछ मदद करें, नहीं किया। 5 अगस्त 2019 के बाद जो सिचुएशन पैदा हुई वो आपके सामने है, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। उसके बाद पहली मर्तबा नरेंद्र मोदी मकबूजा कश्मीर जा रहा था, और मकबूजा कश्मीर के नौजवानों ने कहा कि पाकिस्तान की जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके हवाले से आप लॉबिंग करें, यानी कि आपको पता है 3 दिन के नोटिस पे वो गया है। हमें तो हम समझ रहे थे कि बोरिस जॉनसन वहां पर गया है, तो अचानक उसने भी अपना स्केड्यूल, क्योंकि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट वहां पर गए हुए थे बोरिस जॉनसन की विजिट के बाद, तो उन्होंने समझा कि इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को हम मकबूजा कश्मीर में ले जाए और बताएं कि हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, और इससे फायदा उठाने के लिए ताकि एक मैसेज दुनिया में जाए। तो फेसबुक मौजूद है और उनके ट्विटर अकाउंट वहां पे मौजूद है। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी देखें, तहरीक इंसाफ का देखें, इमरान खान का भी देखें और पीपल्स पार्टी का भी देखें, तो ये पता चलता है कि इनकी कश्मीर की आजादी इनका एजेंडा नहीं, एक मजम्मती बयान इनकी तरफ से नहीं था मोदी के हवाले से। इससे बढ़ के आप क्या कर सकते हैं कि 2 लाइनें भी आप नहीं लिख, इसका मतलब है कि आप जितने भी माजी में बयान देते थे जब हुकूमत में होते थे, चाहे कोई भी पार्टी, यानी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, तहरीक इंसाफ हो या पीपल्स पार्टी हो, इसका मतलब है कि वो बयान कोई और लिख के देता था आपको और आप जाके पढ़ देते थे। तो मैं जब आपके पास मौका मिला जब बयान देने के लिए, तो आपने अपनी मर्जी से एक बयान तक भी मकबूजा कश्मीर के लोगों को नहीं दिया। 1 साल हुआ है जब शहीद सहराई साहब को जेल में हिंदुस्तानी अफवाज ने मर्डर किया, जिस वक्त उनको न कोई मेडिकल केयर न कोई फैसिलिटीज। आज हम दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं, ये जुल्म, ये तशद्दुद सिर्फ सहराई साहब की हदूद तक नहीं बल्कि सारे कश्मीरियों के ऊपर इस वक्त किया जा रहा है। हमारी बहनों की असमतें लूटी जा रही हैं, हमारी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो खत्म की गई है। यहाँ तक कि इतनी ड्रकोनियन लॉज इस वक्त इम्प्लीमेंट मकबूजा कश्मीर में हो रही है कि अगर कोई कश्मीरी बाशिंदा कश्मीर के अंदर डिस्प्यूटेड रीजन भी कश्मीर को लिखे, उसे भी जेल बंद किया जा रहा है। अगर उसमें किसी का रिश्तेदार किसी तरह तहरीक में इन्वॉल्व था या जमात इस्लामी से या इस्लामिक आइडियोलॉजी थॉट था, उन्हें पासपोर्ट बंद किया जाता है, उनकी नौकरियां खत्म की जा रही हैं। यह जुल्म की हद नहीं तो क्या। मेरी यही गुजारिश है सारे हमारे भाइयों और बहनों दुनिया में कि इस वक्त आपकी हमें आवाज चाहिए और दुनिया में खड़े होकर इस जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज को बढ़ाइए और हमारा साथ दीजिए। वर्ल्ड कश्मीर फ्रीडम मूवमेंट के कायद नज़ीर अहमद कुरैशी, तहरीक कश्मीर बरतानिया के सदर राजा फ़हीम कियानी समेत शुरका ने भारतीय दरिंदगी पर बरतानिया में मौसर आवाज़ बुलंद करने पर जोर दिया। साहबजादा अकरम बाहू ने आज़ादी कश्मीर के लिए दुआ की। साबिक मेयर रियाज भट्ट ने निजामत, जबकि शुरका में चेयरमैन मीरपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मूवमेंट हाजी चौधरी मोहम्मद कुर्बान, साबिक मेयर कौंसलर राजा वहीद अकबर, साबिक मेयर कौंसलर ताहिर मलिक, कौंसलर सुमेरा खुर्शीद, पीपी के मलक गुलाम मोहिउद्दीन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के मलक शब्बीर हुसैन, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर चौधरी इम्तियाज हुसैन, कारोबारी शख्सियत मोहम्मद फियाज कुरैशी, तहरीक कश्मीर के चौधरी मोहम्मद शरीफ और चौधरी जायद इकबाल भी शामिल थे। रुश्ता मलिक, DP लूटन।